اگر نیند کا مسئلہ ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ بار ہو اور یہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری ہے تو اسے بے خوابی یا انسومنیا سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک طبی توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ Welcome to MedApp. Like and subscribe for more information. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رات کو نیند نہ آنے کی وجوہات، تشخیص اور علاج پر۔ انسومنیا یا بے خوابی کیا ہے؟ بے خوابی یا نیند نہ آنا ایک عام مگر سنجیدہ مسئلہ ہے۔ یہ وہ حالت ہے جہاں انسان کو نیند آنے میں دشواری ہو یا نیند مکمل نہ ہو پائے۔ یہ وقتی بھی ہو سکتا ہے اور دائمی یا کرونک بھی ہو سکتی ہے۔ نیند نہ آنے کی وجوہات کی بات کریں تو ذہنی دباؤ یا سٹریس، ڈپریشن یا انگزائٹی کا ہونا، کیفین یا چائے کا زیادہ استعمال، رات کو موبائل یا لیپ ٹاپ کا استعمال، غیر منظم سونے کے وقت، یا بعض اوقات بعض دعائیں اور صحت کے مسائل جیسے شوگر، تھائرائیڈ کا پرابلم یا جسم میں درد کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ نیند نہ آنا کب ایک بیماری سمجھا جاتا ہے؟ اگر نیند کا مسئلہ ہفتے میں 3 یا اس سے زیادہ بار ہو اور یہ 1 مہینے سے زیادہ عرصے سے جاری ہے تو اسے بے خوابی یا انسومنیا سمجھا جاتا ہے اور یہ ایک طبی توجہ کا تقاضا کرتا ہے۔ کیا موبائل یا لیپ ٹاپ کا استعمال بے خوابی کی وجہ بن سکتا ہے؟ جی ہاں، اسکرین سے نکلنے والی نیلی روشنی یا بلیو لائٹ دماغ کو جاگنے کے سگنل دیتی ہے جو نیند کے ہارمون میلاٹونن کی پیداوار کو متاثر کرتی ہے۔ کیا سونے سے پہلے کافی یا چائے پینا نقصان دہ ہے؟ جی ہاں، چائے، کافی یا کولڈ ڈرنکس میں موجود کیفین نیند کو متاثر کر سکتی ہے، خاص طور پر اگر یہ شام یا رات کے وقت لیں۔ نیند نہ آنے کی سب سے عام نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ ذہنی دباؤ یا سٹریس اور انگزائٹی سب سے عام وجوہات میں شامل ہیں جو دماغ کو مسلسل سرگرم رکھتے ہیں اور جس سے نیند نہیں آتی۔ کیا نیند کی گولیاں لینا محفوظ ہے؟ نیند کی کوئی گولی اگر ڈاکٹر تجویز کرتا ہے تو وہ لی جا سکتی ہے، لیکن انہیں لمبے عرصے تک استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ڈاکٹر سے مشورہ کریں۔ بچے یا نوجوان بھی اس کا شکار ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، بعض اوقات اسکول کا دباؤ، موبائل کا زیادہ استعمال اور نیند کی عادتیں نہ بنانا بچوں اور نوجوانوں میں بے خوابی کا سبب بن سکتی ہیں۔ اچھی خبر یہ ہے کہ بے خوابی کا علاج ممکن ہے۔ یہ چند مؤثر طریقے ہیں جن سے نیند کا معیار بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ نیند کا باقاعدہ شیڈول بنائیں۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے موبائل بند کر دیں۔ کیفین یعنی چائے یا کافی دن کے وقت تک محدود رکھیں۔ روزانہ ورزش کریں اور میڈیٹیشن آزمائیں۔ سونے سے پہلے کوئی کتاب یا دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر بہت زیادہ مسئلہ ہو تو فوری ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیں، نیند کو اہمیت دیں۔ یہ آپ کی جسمانی اور ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے، اور خود علاج سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو بے خوابی ہے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ اصل مسئلہ کیا ہے۔ ڈاکٹر عام طور پر آپ کو آپ کی نیند کی مکمل ہسٹری پوچھ سکتے ہیں۔ سلیپ ڈائری لکھی جا سکتی ہے۔ بعض کیسز میں سلیپ سٹڈی کی جاتی ہے۔ اگر ذہنی صحت کا مسئلہ ہو تو ماہر نفسیات سے رجوع کیا جاتا ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ یا آپ کے کسی جاننے والے کو بے خوابی کا مسئلہ ہے تو یہ معلومات اس کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Please like, share and subscribe to our channel.